السلام علیکم ایک شعر کے ساتھ کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو خدا ہو جائے گا، تو خدا ہو جائے گا، گر خدا بننے کی سوچے گا، گر خدا بننے کی سوچے گا تو فنا ہو جائے گا، تو فنا ہو جائے گا۔ آئیے ہم لوگ اس مدرسے کے پروگرام میں ہم لوگ شامل ہوتے ہیں، ململ مدرسہ چشمہ فیض سے۔ تو یہ پیسہ اس کے لیے استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ جو اختیار ہے ایک زائد اختیار ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلے تو پروگرام ہے جب سارے اختیارات دیے گئے اس نے ایک اور اختیار دے دیا کہ جب بھی کسی سروے کے تحت جب بھی کسی زمین پر وقت دعویٰ کرتے کہ یہ میری زمین ہے، جب بھی کوئی زمین پر دعویٰ کرتے کہ یہ میری زمین ہے تو جو اس زمین کا اس وقت فی الحال مالک ہے اسے بغیر انفارم کیے ہوئے وہ زمین وقف کی ہو جائے گی۔ اگر ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں کسی ایسی زمین پہ رہ رہے ہیں جہاں پر وقت پہ دعویٰ کر دیا تو مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہماری زمین اب وقت کی ہو چکی ہے۔ معلوم پڑے گا جب ہم بیچنے کی کوشش کریں گے یا کچھ اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کریں گے تو پتہ چلے گا 30 سال بعد 20 سال بعد یہ تو وقت کی ہو چکی ہے، وقت بورڈ آ کر کے نوٹس دکھا دے گا کہ یہ میری زمین ہے۔ تو یہ سارے اختیارات دیے گئے تھے اور اسی اختیارات میں سے کچھ اختیارات کو کم کیا گیا ہے اور اسی کا نام وقف ترمیمی بل ہے، لہٰذا یہ نافذ ہونی چاہیے۔ سامعین و ناظرین، آپ نے ابھی سنا کہ یہ بل کیوں آنی چاہیے۔ قبل اس کے کہ اعتراض و جوابات کا سلسلہ شروع کروں، میں چاہتا ہوں کہ اس بل کی مخالفت میں جو ٹیم اتر رہی ہے وہ بھی اپنی رائے پیش کرے تاکہ سامعین و ناظرین آپ کی رائے سن سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے ایک حساس اور نازک موضوع پر جو آج کل بڑی سرخیوں میں ہے ہمیں بات کرنے کے لیے بلایا، ہمیں دعوت دی۔ محترم، وقف کا تعلق اسلام میں عبادت کا ہے اور ہمارا مدعا یہ ہے 8 اگست 2024 کو بی جے پی کی مرکزی حکومت نے وقف ترمیمی بل متعارف کرایا۔ اس نئے بل کے ذریعے وقف ایکٹ 1995 کی صورت و حقیقت ہی بدل گئی اور اس میں 40 ترمیمات کیے گئے، اور وہ ایسی ترمیمیں ہیں جس سے وقف جو کہ اسلام میں ایک اہم عبادت کا درجہ رکھتا ہے اس کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ جیسے کہ وقف بائی یوزر، یعنی اگر آپ زبانی وقف کرتے ہیں بغیر کسی ڈاکومنٹس کے تو وقف مانا جاتا ہے، اس کو ہٹا دیا گیا ہے کہ آپ زبانی وقف نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کہ اگر کوئی شخص 5 سال سے زائد مطلب وہ مسلمان نہیں ہوا، قدیم الاسلام نہیں ہے تو وقف نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زمین کو اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے وقف کریں تو وہ وقف نہیں کر سکتا۔ یہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ یہ جو وقف ترمیمی بل متعارف کرایا گیا ہے اس سے وقف کی حقیقت و صورت بدل جاتی ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے دونوں ہی پہلو کو سن چکے ہیں، تو آئیے اعتراض و جوابات کا آغاز کیا جائے۔ اور سب سے پہلے میں اس بل کی موافقت میں جو اتر رہے ہیں ان کا جو سوال تھا دوسری ٹیم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ برادرم قطبہ جمال نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی بھی سمپتی پر بغیر انفارمیشن کے اگر کوئی شخص وقف بغیر انفارمیشن کے کسی سمپتی پر دعویٰ کرے تو کیا وقف کی وہ زمین ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اس کی آپ دلیل واضح کریں یا اس کا خلاصہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ تھا کہ وقف اگر کسی سمپتی پر یہ دعویٰ کر دے کہ یہ وقف کی زمین ہے، یہ وقف کی پراپرٹی ہے،
تو وقف کی ہو جاتی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وقف بورڈ کا ایک پورا پروسیجر ہے, پورا نظام ہے. اس نظام کے تحت اس زمین, اس جائیداد اور اس پراپرٹی کی جانچ پڑتال ہوتی ہے. اس کے بعد ہی کہا جاتا ہے کہ یہ وقف کی زمین ہے یا نہیں. اور یہ کہ بنا کسی نوٹس کے وقف بل یہ دعویٰ کر دیتی ہے کہ یہ زمین ہے, اور جب اس کا مالک اسے بیچنے جاتا ہے یا کسی کام میں لانا چاہتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ میری زمین, میری جائیداد وقف کے نام ہو چکی ہے. ایسا نہیں ہے. وقف نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے, اخبار میں شائع کرتا ہے. اب اس مالک یا اس پراپرٹی کے مالک کی یہ غلطی ہے کہ وہ اس کو اس اخبار میں اس نوٹیفیکیشن کو نہیں پڑھا اور لاعلمی کے بنا پر اس کی زمین وہاں سے چلی جاتی ہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ وقف بل یہ قانون خراب تھا. کیا ایسا ہی ہے جو برادرم عباد الرحمان نے کہا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ بھی ان کے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں. آپ نے جو بات کی ابھی کہ اخباروں میں شائع کیا جاتا ہے, تو یہ پہلے نہیں تھا. یہی تو ایک زائد اختیار ہے. یہ پہلے نہیں تھا. ابھی جو ایکٹس ایڈ کیے گئے ہیں, اس کے اندر جو چیزیں ایڈ کی گئی ہیں اور جو ترمیمات کی گئی ہے, اسی میں سے ایک ترمیم یہ ہے کہ اخبارات میں شائع کیا جائے گا. اس میں سے ایک ترمیم ہے. لہٰذا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اختیارات تھے, اور اس طریقے سے کہ کوئی بھی آدمی جا کر کے اخبار میں وہ دیکھے اور اس کے بعد اس پہ دعویٰ کر سکے, ایسا بالکل نہیں ہے. یہ اب جا کر کے ایڈ کیا گیا ہے. تو یہ تو آپ نے ہمارے موافق بات کر دی, اور یہی تو ہم چاہ رہے تھے کہ یہی باتیں یہی ترمیم کے اندر آئی ہے اور یہی بات آپ نے کی ہے. تو اس پہ اور میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا, آپ نے ہماری بات کہی. سامعین, آئیے اگلے سوال پر چلتے ہیں. اور میں اس بل کی مخالفت میں اتر رہے ایک برادرم اطہر اقبال کا ایک سوال تھا کہ ابھی جو وقف آیا اس کے اندر جو ترمیم کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 5 سال سے قدیم جو بھی مسلم ویکتی نہ ہو وہ کسی بھی پراپرٹی کو وقف نہیں کر سکتا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ آپ اس کا جواب دیتے تاکہ ہمارے سامعین و ناظرین اس کو جان سکیں. ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی وقف کی ہے وہ مسلمانوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ جب مسلمانوں کے لیے یہ ساری چیزیں استعمال کی جاتی ہے تو اس میں کسی دوسرے کو وقف کرنے کا حق کیوں دیا جائے؟ نہیں, وہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ 5 سال سے قدیم, یعنی کہ 5 دوسرے سے مطلب وہی ہے کہ جیسے نن مسلمز ہیں تو ان کو کیوں اختیار دیا جائے, حق کیوں دیا جائے کہ وہ اس میں وقف کرے, جبکہ یہ اسلامی قانون کے خلاف بھی ہے. اسلام کے اندر یہ ہے کہ جو مسلم ہے وہ اپنی زمین کو اللہ کے نام پر وقف کریں گے, اور وہ جو جائیداد وقف کریں گے اس کو مسلمانوں کی کسی کام کے لیے استعمال کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس میں غلط کیا ہے, وہ سوال. اسلام اس کو خود ایکسیپٹ نہیں کرتا. آپ نے کہا کہ کوئی غیر مسلم آخر کیوں کسی دوسرے مذہب کے لیے وقف کرے گا. میں بتلا دوں کہ آئین, پہلی بات تو یہ آئین کے خلاف ہے. آئین میں ہے کہ کوئی شخص اپنی جائیداد کو, اپنی پراپرٹی کو کسی بھی مذہب کے لیے وقف کر سکتا ہے, اسے اس کا اختیار ہے. یہ تو آئین کے خلاف آپ نے بات کہہ دی کہ کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے لیے وقف نہیں کر سکتا. ذرا آپ اس کی وضاحت کریں گے کہ آئین کے کس سیکشن کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ یہ خلاف ورزی ہے؟ ذہن میں مستحضر نہیں ہے. یہ تو آپ نے بغیر کسی دلیل کے بات کہہ دی. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کتاب, خیر ابھی فی الوقت کسی وقت. تو وقت کے اندر یہ ترمیمات کی گئی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو ترمیمات کی گئی ہے وہ آئین ہند کو سامنے رکھ کر کے کی گئی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ترمیمات کی گئی ہے وہ آئین ہند کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کی گئی ہے. لیکن اسی وقت میں ایک اور سوال ہے کہ 5 سال پرانا مسلمان ہونا ضروری ہے. جب تک 5 سال نہ گزار لے تب تک وہ ویکتی اپنی پراپرٹی کو وقف نہیں کر سکتا ہے. ایسے بل کیوں لانا چاہتی ہے حکومت؟
خیر کہنا یہ تھا کہ اس کے اندر اگر کچھ ایسی ترمیمات ہے جسے آپ قبول نہیں کرتے ہیں تو اسے آپ نوٹس کر سکتے ہیں، البتہ پورے ترمیمات کو آپ قبول نہ کریں، یہ ایک غلط بات ہے۔ لیکن یہاں تو حکومت پورے ترمیمات کو لانا چاہتی ہے، یہاں تو کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ کیسے اختیار نہیں دیا گیا ہے؟ جب آپ کوشش کر رہے ہیں کہ وقف ترمیمی بل کو مکمل طور پر رد کر دیا جائے تو یہ بھی کوشش کی جا سکتی ہے کہ جو کچھ ایسے ترمیمات ہیں جو کہ آئین کے خلاف ہے اس کو آپ رد کریں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میرا اپنے مخالفین سے یہ سوال ہے اور کہ وقف نے اتنی زمین کہاں سے لائی؟ وقف نے اتنی زمین کہاں سے لائی، مطلب میں نہیں سمجھ سکا آپ کی باتوں کا۔ بات ایسی ہے کہ جتنے بھی لوگ وقف کے اس قانون پر جو بھی اعتراض کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وقف نے دوسروں کی زمین پر کچھ نہ کچھ زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ لوگوں نے وقف کی زمین کو اپنے نفع کے لیے استعمال کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو اس وقف کے آنے سے یہ ڈر ہے کہ جو وقف نے زمین قبضہ کر رکھی ہے وہ چھن جائے گی، یا یہ ڈر ہے کہ وقف کی زمینوں پر جو لوگ قبضہ کر رکھے ہیں وہ وقف کے پاس چلی جائے گی؟ میں مانتا ہوں کہ وقف بورڈ میں خامیاں ہیں، کرپشن ہے، لیکن کرپشن تو ہر وقف بورڈ میں، ہندوؤں کے جو وقف بورڈ ہے اس میں بھی کرپشن ہے، اس میں بھی خامیاں ہیں۔ آج وقف بورڈ کے پاس، مسلم وقف بورڈ کے پاس تقریباً 9 لاکھ ایکڑ زمین ہے پورے ہندوستان میں، لیکن اگر صرف اڑیسہ کی بات کی جائے جو ایک چھوٹا سا شہر ہے اس کے پاس 12 لاکھ ایکڑ زمین ہے۔ میں پورے ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف اڑیسہ کی بات کر رہا ہوں، اس کے پاس 12 لاکھ ایکڑ زمین ہے۔ تو صرف ترمیم کی ضرورت مسلمانوں کے وقف بورڈ میں ہی کیوں پڑی؟ ان کے وقف بورڈ میں ترمیم کیوں نہیں کی گئی؟ برادر اطہر اقبال کا کہنا ہے کہ آخر مسلمانوں ہی کے وقف میں ترمیم کی کیوں ضرورت ہے، باقی مذاہب میں کیوں نہیں ترمیم کی ضرورت ہے؟ یہ ایک الگ سوال ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقف کے اندر کیوں نہیں کیا جا رہا یا ان کی جائیداد کے اندر کیوں نہیں کیا جا رہا۔ ابھی جو مسئلہ ہے ہمارے سامنے ہم اس پر بات کریں گے، اس پر کیوں نہیں کیا جا رہا وہ ہمارا موضوع ہے۔ اور جو ہم نے سوال پوچھا ہے آپ اس کا جواب نہیں دیے، یوں ہی بیٹھ گئے۔ ہم نے سوال پوچھا کہ آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ کیا وقف نے جو زمین قبضہ کر رکھی ہے وہ وقف سے چھین جائے گی اس کا ڈر ہے، یا جو لوگوں نے وقف کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے وہ زمین جو ہے وقف میں چلی جائے گی اس کا ڈر ہے؟ اس کا جواب دیجیے آپ مجھے دونوں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسی کون سی ترمیم کی گئی ہے جس سے ہمیں خوف آئے گا کہ مطلب وقف بورڈ کی جو زمینیں ہیں جس کو انہوں نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے وہ چھن جائے گا ان سے؟ ایسی کون سی ترمیم کی گئی ہے؟ ساری ترمیم تو وقف کے خلاف ہی ہے، مطلب شریعت کے خلاف ہے، وقف میں جو شریعت کی جو حیثیت ہے اس کے خلاف ہے۔ جہاں تک بات ہے کرپشن کی، کرپشن کو دور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ 95 کے وقف ایکٹ میں 95 کے وقف ایکٹ میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی زمین پہ ناجائز قبضہ کرتا ہے تو اسے 2 سال کے لیے سزا دی جائے گی، 2 سال کے لیے، اس کا بیل بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقف ایکٹ میں یہ ہے کہ اگر آپ ناجائز قبضہ کرتے ہیں تو 6 مہینے کے لیے آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کا بیل بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کرپشن کو تو اور بڑھاوا دیا جا رہا ہے، کرپشن کو روکا کہاں جا رہا ہے؟ آپ سے ہم نے یہ نہیں سوال کیا، ہم نے پوچھا ہے کہ یہ جو زمین ہے، یہ زمین جس پر وقف نے ناحق قبضہ کر رکھا ہے، کیا آپ کو اس کے چھن جانے کا ڈر ہے؟ جیسے کہ بہت ساری ظاہر سی بات ہے یہ جو اعتراض آیا ہے اور یہ جو ترمیمی بل پاس ہوا ہے اس کی صرف اور صرف یہ وجہ رہی ہے کہ بہت سارے کیسز آئے ہیں کہ اس میں پتہ چلا ہے کہ جتنے بھی زمیندار تھے، بہت سے ایسے زمیندار تھے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو ہماری زمین تھی، ہماری زمین وقف کی ہو گئی جبکہ یہ ہماری پرسنل زمین تھی۔ بہت سارے جب کیسز جمع ہو گئے اس طریقے کے تب اس طریقے کا اقدام اٹھائے گئے ہیں۔ کیا یہی
کیا یہی بات ہے جو برادرم قطبہ جمال نے کہا کہ بہت سارے کیسز آنے کے بعد یہ بل لانے کی کوشش کی گئی ہے؟ بہت سارے کیسز جو آئے ہیں تو اس کا تصفیہ بھی کیا گیا ہے. اب تمل ناڈو کا ایک گاؤں ہے, اس میں یہ ہوا کہ اچانک نوٹیفیکیشن آیا, نوٹس آئی اور وقف والوں نے کہا کہ یہ وقف کی زمینیں ہیں, حالانکہ وہ 20 سال سے اس پہ رہ رہے تھے. اچانک یہ خبر آئی کہ وہ وقف کی زمینیں ہیں, تو انہوں نے مقدمہ چلایا, ہائی کورٹ تک یہ فیصلہ یہ آیا کہ یہ وقف کی زمین نہیں ہے. تو آپ عدالت مطلب لڑ سکتے ہیں نا, آپ اگر وقف بورڈ غلط کر رہا ہے تو آپ اس کے خلاف لڑ سکتے ہیں. عدالت تو اسی لیے بنائی گئی ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ تھا اور پورے گاؤں کا مسئلہ تھا. 300 تقریباً 369 ایکڑ زمین کا مسئلہ تھا, اور اس طریقے سے بہت ساری جگہوں پر ہوا تھا. تو وہ سارے مسئلوں کو جوڑ کر کے ایک بار اپیل کی گئی. کیا یہ ہو سکتا ہے کسی غریب کی 1 کٹھے زمین کو اگر قبضہ کر لیا جائے, 2 کٹھے کے اوپر قبضہ کر لیا جائے تو وہ کورٹ کے چکر لگائے اور وہ اس پر پیسے خرچ کرے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. وہ اس کی استطاعت رکھتا ہی نہیں ہے, تو کس طریقے سے آپ کہیے گا کہ کورٹ تک جائے؟ کیا آپ اس بات سے متفق رکھتے ہیں؟ اگر وقف بورڈ کسی غریب کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیتا ہے تو اگر وہ عدالت جانے کا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے تو وہ وقف ٹریبونل جا سکتا ہے اور اس میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. خیر, مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتے اس میں. آپ نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہی کہ وقف ٹریبونل جا سکتا ہے, جبکہ ایسا کچھ ہے نہیں. وہاں جب جائیں گے تو ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے, اس کے بعد آپ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے. تو خیر, میں اب اس کو اور پڑھانا نہیں چاہوں گا کیونکہ آپ اس سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتے. اس کے بعد میں برادر اطہر اقبال سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں مخالفین کی ٹیم سے. یہ بل جو لایا گیا ہے اس میں ایک یہ ہے کہ اگر آپ کو جتنی بھی وقف کی زمینیں ہیں 6 مہینے کے اندر اس کا سروے کرانا پڑے گا. اب آپ ہی بتلائیے کہ ہندوستان کا سروے اتنا سلو ہے کہ خود اپنے گھر کا آدھار کارڈ کا نام صحیح کرنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں, اور 6 مہینے میں کہاں سے 9 لاکھ ایکڑ زمین کا سروے ہو سکتا ہے. اور اگر سروے نہیں ہوتا ہے کسی زمین کا تو وہ حکومت کے قبضے میں چلا جائے گا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت جو یہ بل لا رہی ہے یہ وقف بورڈ کو یا وقف کے تحفظ کو مضبوط بنانے کے لیے نہیں بلکہ زمین کو ہڑپنے کے لیے لا رہی ہے. دیکھیے, آپ نے سروے کی بات کی ہے تو اس کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے, جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتلا دیا. تو وہ گورنمنٹ سروے کرے گی اور 6 مہینے کے اندر میں گورنمنٹ اس کو کر کے دے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وقف اپنی طرف سے کرے گا اور وہ نہیں کر پائے گا تو سرکاری زمین ہو جائے گی. یہ غلط بات ہے, ایسا کوئی سوال ہی نہیں. میں چاہوں گا کہ اس بل کی موافقت میں اتر رہے جناب جیشان صاحب, کیا آپ بھی اگر کوئی سوال رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں. جناب, وقف بورڈ کے پاس جو اتنی زمین انہوں نے کیا کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ دہلی جامع مسجد کے سامنے 600 گز وقف بورڈ کی زمین ہے, لیکن اس زمین پر ابھی مسلم سرمایہ دار نے اپنی ذاتی دکانیں بنا رکھی. اسی طریقے سے آپ دوسری مثال لے لیں کہ حیدرآباد کی مدینہ مارکیٹ کو واقف نے اس شرط کے ساتھ وقف کیا تھا کہ اس کا پورا پیسہ مدینہ منورہ جائے گا, لیکن ایک بھی اس کا پیسہ مدینہ منورہ نہیں جا رہا ہے. سر, یہ چند مثالیں ہیں آپ کے سامنے. اگر آپ ریسرچ کریں گے, تحقیق و تفتیش کریں گے تو ہر شہر اور ہر صوبے میں یہی صورتحال دکھائی دے گی. ابھی جناب جیشان صاحب چند مثالیں اس لیے یہ قانون لایا گیا. چند مثالیں بیان کر رہے تھے آپ کے سامنے کہ وقت کیسے ہڑپ رہا ہے. آپ کیا اس پر کہنا چاہتے ہیں, وہ ہمارے سامعین و ناظرین تک اپنی بات کو پہنچائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے جناب ہمارے جیشان بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ حیدرآباد کی مدینہ مارکیٹ کے بارے میں کہ وہاں کے پیسے مدینے تک پہنچنی چاہیے. وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر مچھلی کے
دریا کے پانی میں اگر 100 مچھلیاں ہیں، اگر ایک گندی ہے تو سب کو گندی نہیں کہا جا سکتا. یہ تو بات صحیح ہے، لیکن وہاں کیا یہ حقیقت یہ ہوا ہے ایسا یا نہیں، یہ سوال ہے. وہ فی الحال یہ ہے کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ کوئی ایک مارکیٹ کے کوئی کونے سے جو نا یہ افواہ پھیلائی گئی تھی کہ یہاں کے پیسے مدینے تک نہیں پہنچ پا رہے تھے. کچھ صدی پہلے وہاں کے پیسے مدینے تک پہنچے تھے اور بعد میں جو کرپشن شروع ہوئی تو اس کے بعد نہیں پہنچ پا رہے. کیا یہ ایسا ہی ہے جناب ذیشان صاحب؟ ایسا بالکل نہیں ہے. ایسے بہت ساری جگہ اور مل جائیں گے آپ کو جہاں ان کا پیسہ نہیں جا رہا، بلکہ واقف نے اس شرط کے ساتھ وقف کیا ہے کہ اس کا ہر پیسہ مدینہ منورہ جائے. ہم لوگ بیٹھے ہیں وہ وقت ترمیم بل کے بارے میں. یہ ہے کہ وقت ترمیم بل قانون کے خلاف بنایا جا رہا ہے. وقت کے قانون جو ہمارے آئین ہے اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے. نہیں، یہ وقفی پر ہے، یہ وقفی پر ہے، یہ سوال وقفی پر ہے. میں جانتا ہوں کہ وقف بورڈ میں مطلب ہے کچھ ایسے لوگ جو غلط طریقے سے ناجائز طریقے سے زمین ہڑپتے ہیں، مانتا ہوں، لیکن آپ ایسی بل لائیے نا جس سے وقف بورڈ میں جو ہے وہ تحفظ اس کا مضبوط ہو. لیکن ایسی تو کوئی ترمیم نہیں لائی گئی ہے جس سے وقف بورڈ ایسی آپ نے کس بیس پہ کر دیا کہ کس بنیاد پہ کہہ دیا کہ ایسا کوئی قانون نہیں لایا گیا، جبکہ جو ترمیمات ہوئی ہے اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ جو بھی زمین وقف ہوگی اس کی دیکھ بھال سرکار کرے گی اور یہ دیکھے گی، انویسٹیگیشن کرے گی کہ وہ زمین استعمال کی جا رہی ہے یا نہیں، دوسرے کے قبضے میں تو نہیں ہے، وقف نے دوسرے کی زمین تو قبضے نہیں کر لی. تو یہ ساری چیزیں دیکھی جائے گی. آپ نے کہا کہ سرکار دیکھے گی. اس سے پہلے جو 1995 کا وقف ایکٹ تھا اس میں سرکار ہی تو دیکھتی تھی. وقف بورڈ کس کا تھا؟ سرکار ہی کا تو تھا. ٹریبونل کس کا تھا؟ سرکار ہی کا تو تھا. وقف بورڈ الگ ہے، سرکار الگ ہے. وقف بورڈ الگ. سامعین و ناظرین، ڈیبیٹ کے دونوں پہلو، وقف ترمیم بل کے موافق والے کی رائے اور وقف ترمیم بل کی مخالف والے، دونوں کی رائے آپ کے سامنے آ چکی ہے. تو اسی کے ساتھ میں اپنی ڈیبیٹ کا اختتام کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. لگی ہوئی تھی کھلنا نہیں، پان کھا رہا کرسی کے پیچھے لے جاؤ سر، آپ کرسی پیچھے لے جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رونق اسٹیج، علماء اکرام، مہمانان اعظام، حضرات اساتذہ اکرام اور عزیز رفقا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہجری و قمری کیلنڈر کے اعتبار سے شعبان کے مہینے کا آغاز اپنی تمام تر رونقوں، برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ ہونے والا ہے. اس ماہ کی جہاں ایک شرعی حیثیت ہے تو وہیں ایک تعلیمی حیثیت بھی ہے. تمام دینی مدارس کا سالانہ امتحان اور اختتامی پروگرام کا نظم ہوتا ہے. آج ہمارا اور آپ کا اجتماع اس ماہ کا دوسرا مقصد یعنی شمالی بہار کی تہذیبی و دینی مرکزی درسگاہ مدرسہ چشمہ فیض ململ کے سالانہ انعامی والوداعی پروگرام کے تعلق سے ہوا ہے. محترم سامعین، اس عالم کا ہر فرد ضرور مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب اولاد کمانے یا چھوٹے مدرسے میں تعلیم کے لیے یا کوئی شخص اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر پردیس جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے والدین، اعزاء و اقربا دعائیں دیتے ہیں، اس کے دوست و احباب اور رفقا نصیحت کرتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں، اس کے دل میں ایک نئی امنگ دیتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ٹھیک اسی طرح آج چمنستان فاتح
اور گلستان وسیع سے چند بلبلانے چمن اپنا وقت پورا کر کے بظاہر تو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ رہی ہے، اور باقی بلبلے بھی وقتی طور پر اپنا آشیانہ کو چھوڑ کر اسی کے ہمراہ ہیں۔ اس لیے گلشن کے اس مدارات نے یہ بزم منعقد کیا تاکہ خانہ دل پر پھول برسائے اور اپنے دل کے محبت و مودت کے جانثار کرے۔ اس لیے آج ان کو خصوصاً سنا جائے اور ان کو دشوار گزار راستوں کو پار کرنے کا طریقہ بتایا جائے اور خوبصورت طریقے سے ان کو الوداع کہا جائے۔ انعقاد بزم کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے انجمن جمیعت الاصلاح کے تحت زبان و بیان، قرطاس و قلم اور فکر و شعور کی تمام نسخہ پورے سال ایک منزل طے کیا ہے، اور اس موقع پر بھی جو علمی و ادبی پروگرام پیش کیا ہے، ہم اپنے بروں سے جانیں گے کہ ہم اس میں کس حد تک کامیاب ہیں اور کہاں کہاں اصلاح و درستگی کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم نے آج کے پروگرام اور پورے سال اپنی ذمہ داری کو نبھانے والے تمام طلباء کے لیے گراں قدر انعامات کا نظم رکھا ہے۔ وہ اساتذہ اکرام اور مہمانان اعظام کے بابرکت ہاتھوں سے حوصلہ افزائی کے طور پر انعامات حاصل کریں گے تاکہ دل کے جذبات انگڑائیاں لیں اور یہ امید جاگے کہ اگلی مرتبہ بھی اجتماع ہوگی اور آئندہ ہم بھی اس سے سرفراز ہوں گے۔ ہم خوشی و محبت کے اس یادگار پروگرام کو اپنی ناقص صلاحیت کے بغیر ظاہری اور معنوی طور پر سجانے اور حسن بنانے کی کوشش کی ہے۔ آپ ہمارا ساتھ دیتے رہے۔ آپ کو اگر ہمارا پروگرام پسند آئے تو دل سے دعا دیں، اس لیے کہ ہم سب اور سینئر رفقا آپ کی دعا کے محتاج ہیں، اور اگر کمی بیشی نظر آئے تو چھوٹا سمجھ کر درگزر فرمائے کہ رخصت و جدائیگی کے موقع پر الفاظ اہم نہیں ہوتے بلکہ احساسات و جذبات اہم ہوتے ہیں۔ سامعین، قبل اس کے کہ اپنے جانے والے ساتھی کے تاثرات سنیں، میں چشم فیض کا ترانہ پیش کرنے کے لیے برادرم محمد گلاب اور محمد ریاض ثانوی رابعہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور چشم فیض ترانہ پیش کریں۔ یہ گلشن دین محمد ہے، شاداب ہے اس سے ارض و سما، ہر پھول سے اس کے آتی ہے تسبیح خدا ہر صبح و مساء، ہر قطرہ یہاں کا موتی ہے، ہر ذرہ یہاں کا مہ پارا، خورشید چمن ہر گل ہے یہاں، ہر شاخ ہے اس کا شہبارا، یہ چشمہ فیض کا دریا ہے، ہر گھونٹ یہاں یزدانی ہے، ہر میں کش ہے بیتاب یہاں، ہر میں کش ہے بیتاب یہاں، ہر جام یہاں عرفانی ہے، یہ گلشن دین محمد ہے، ہر شاداب اس کا عرض و ثنا، ہر پھول اس کے آتی ہے تسبیح خدا ہر صبح و مساء، یہ درس گہے اسلامی ہے، گہوار علم و قرآن ہے، عشاق نبی کی محفل یہ سنت کی ضیاء سے رخشا ہے، ہم علم و ادب کے طالب ہیں، یہ منبع علم رحماں ہے، ہم حسن عمل کے شیدائی، ہم
حسن عمل کے شہدائی، یہ محفل اہل ایمان ہے، یہ گلشن دین محمد ہے، شاداب ہے اس سے ارض و سما، ہر پھول سے اس کے آتی ہے تسبیح خدا ہر صبح و مساء۔ مینار وحدت باغ وسیع اخلاص و عمل کا تاج محل، اس لشکر علم و عرفان عالم کو دیا ہے راہ عمل، اس مرکز عبد باری سے ہر ذرہ عالم روشن ہے، انوار حرم کا مخزن ہے، انوار حرم کا مخزن ہے، فیضان مکی کا گلشن ہے، یہ گلشن دین محمد ہے، شاداب ہے اس سے ارض و سما، ہر پھول سے اس کے آتی ہے تسبیح خدا ہر صبح و مساء۔ روشن ہے یہاں کا ہر ذرہ پانی کے یقین صالح سے، ہر شاخ و شجر بارآور ہے اخلاص و عزیمت فاتح سے، فیضان معین احمد سے یہاں ایک علم کا بہتا دارا ہے، عرفان سلیم و غزالی سے، عرفان سلیم و غزالی سے، ہر ذرہ یہاں کا تارا ہے، یہ گلشن دین محمد ہے، شاداب ہے اس سے ارض و سما، ہر پھول سے اس کے آتی ہے تسبیح خدا ہر صبح و مساء۔ سالم و ضیاء کی عنایت سے ہر گنچے خوشبو کھلتا ہے، مولانا علی کی کاوش سے ہر پھول یہاں کا نکھرتا ہے، نوشاد مبارک کے دم سے ملتی ہے ہمیں ایک شان، یہاں گلزار خدا کی شادابی، گلزار خدا کی شادابی ہے، عالمگیری آن یہاں، یہ گلشن دین محمد ہے، شاداب ہے اس سے ارض و سما، ہر پھول سے اس کے آتی ہے تسبیح خدا ہر صبح و مساء۔ ارشاد مجاہد نصر الحق فردوس سے خوشبو لاتے ہیں، دانائی فہیم رئیس احمد ہر روز یہاں پھیلاتے ہیں، احسان حسیب حمد سے یہاں ہر گنچا و گل تابندہ ہے، اقصائے معالی کا طالب، اقصائے معالی کا طالب، ہر شوکت کا یابندہ ہے، یہ گلشن دین محمد ہے، شاداب ہے اس سے ارض و سما، ہر پھول سے اس کے آتی ہے تسبیح خدا ہر صبح و مساء۔
ہر صبح منور ہوتی ہے انوار کتاب ہدایت سے، ہر شام سکینہ آتی ہے آثار و سنن کی روایت سے، اسرار و حکم کا یہ مرکز آباد رہے، شاداب رہے، انوار و معارف کا منبع، انوار و معارف کا منبع، ذوالعرش رہے، مہتاب رہے، یہ گلشن دین محمد ہے، شاداب ہے اس سے ارض و سما، ہر پھول سے اس کے آتی ہے تسبیح خدا ہر صبح و مساء۔ السلام علیکم۔ حاضرین محفل، اب آئیے ہم انتہائی محبت و مودت کے ساتھ اپنے سینئر رفقا طلبہ درجہ عالیہ ثانیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اسٹیج کے اوپر آ جائیں۔ آپ ہی کی شان میں یہ بزم سجائی گئی ہے، آپ ایک ایک کر کے اسٹیج کے اوپر آ کر بیٹھ جائیں۔ میں برادرم مطہر، وہی دوسرے نظیف الدین، برادرم جشان، برادرم عبداللہ، برادرم عظمت اللہ، برادرم قطیبہ جمال سے درخواست کرتے ہیں، برادرم انور جمال، برادرم سعد اللہ کہ آپ اسٹیج کے اوپر آ جائیں۔ کبھی تو آسماں سے چاند اترے جام ہو جائے، کبھی تو آسماں سے چاند اترے جام ہو جائے، تمہارے نام کی ایک خوبصورت شام ہو جائے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ بچہ لوگ تالی بھی کرنے بجا رہا ہے۔ اب ہم رسم الوداع یا یوں کہہ لیں کہ سرزمین بہار کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ طلبہ عالیہ اولیٰ بھی اسٹیج پر آ جائے اور ایک ایک کر کے اپنے سینئر رفقا کی گلپوشی کرے۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے برادرم گلاب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور برادرم قطیبہ جمال کی گلپوشی کریں۔ برادرم ابو القیس سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور برادرم سعد اللہ کی گلپوشی کریں۔ برادرم صدر عالم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور برادرم انور جمال کی گلپوشی کریں۔ برادرم ریحان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور برادرم جشان کی گلپوشی کریں۔ اس کے بعد برادرم محمد کیف سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور برادرم محمد عبداللہ کی گلپوشی کریں۔ اس کے بعد میں محمد خورشید عالم کو مدعو کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور برادرم عظمت اللہ کی گلپوشی کریں۔ اس کے بعد پھر سے برادرم ریحان کو مدعو کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور نظیف الدین کی گلپوشی کریں۔ گزارش ہے کہ وہ محمد مطہر کی گلپوشی کریں۔ حضرات، آئیے بلا کسی تاخیر و تمہید کے طلبہ عالیہ اولیٰ کی جانب سے الوداعی نثریہ و خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے برادرم محمد کیف،
متعلم عالیہ اولا کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد. رونق بزم، علم و فن کے آفتاب و ماہتاب، معزز مہمانان کرام اور حاضرین محفل، سب سے پہلے آج کے اس بابرکت اور پرمسرت الوداعی و اختتامی پروگرام میں شرکت کرنے والے مہمانان عظام، اساتذہ کرام اور دیگر تمام حاضرین و ناظرین کا میں جمیع طلبہ عالیہ اولا کی جانب سے خیر مقدم اور پرتپاک استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. یقیناً آپ کی موجودگی ہمارے لیے باعث فخر اور عزت ہے. یہ لمحے ہمارے لیے نہایت اہم ہیں کیونکہ آپ جیسے معزز مہمانوں کی موجودگی ہماری اس مجلس کی رونق کو دوبالا کرتی ہے. ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے موسم کی اس سختی کے باوجود اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں اس موقع پر شرف میزبانی بخشا. ہم دعا گو ہیں کہ یہ مجلس ایک خوبصورت یاد بن کر ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے. شکریہ تیرا، تیرے آنے سے رونق تو بڑھی. شکریہ تیرا، تیرے آنے سے رونق تو بڑھی، ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی. ہم نشینان بزم، آج کی یہ رونق محفل بالخصوص ہمارے ان ساتھیوں کے صدقہ طفیل منعقد ہو رہی ہے جو چشمہ فیض ململ سے اپنی علمی تشنگی بجھانے کے بعد مزید کسب فیض کی خاطر ہندوستان کے مشہور و معروف دینی و علمی مرکز دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی جانب پابرکاب ہیں. یقیناً یہ موقع اور لمحہ ایسا ہے کہ جس کا تصور ہی دل کو ایک غیر مرئی کشش میں جکڑ لیتا ہے. جذبات ایک سیلاب کے مانند امنڈ آتے ہیں اور بے قراری کی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جسے الفاظ کے قالب میں ڈھالنا ناممکن ہے. ہم نشینان بزم، یہ مجلس ہمارے لیے جہاں مسرت و شادمانی کا موقع ہے تو وہیں رنج و ملال کا لمحہ بھی ہے. جہاں کیف و سرور کا سامان ہے تو وہیں غم و اندوہ کی داستان بھی ہے. فرحت و انبساط اور خوشی و مسرت اس بات کی ہے کہ ہمارا ایک اور تعلیمی سال اپنی تمام تر کامیابیوں اور یادگار لمحات کے ساتھ بخیر و خوبی اختتام پذیر ہونے کو ہے. اور حزن و ملال اور رنج و علم یہ ہے کہ ہمارے مدرسے کی سب سے سینئر جماعت رفقائے عالیہ ثانیہ شرعیہ ہم سب کو الوداع کہہ کر فراق و جدائیگی کی دشوار گزار گھاٹی میں ڈال رہے ہیں. حاضرین محفل، اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو ایک ایسے خوبصورت نظام میں پرو دیا ہے جہاں انسانوں کے دلوں میں انسیت، محبت اور الفت کے جذبات پنپنے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. جب دو انسان کسی بھی سبب سے کچھ لمحے ایک دوسرے کے ساتھ گزار لیتے ہیں تو ان کے درمیان ایک خاص قسم کا تعلق قائم ہو جاتا ہے. یہ تعلق صرف جسمانی یا وقتی نہیں ہوتا بلکہ روحانی اور قلبی سطح پر اثر انداز ہوتا ہے. ایسے لمحات میں الفاظ کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اور احساسات کی دنیا زیادہ غالب آ جاتی ہے. محبت و الفت کے یہ جذبات نہ صرف دلوں کو جوڑتے ہیں بلکہ زندگی کو ایک نئی روشنی اور ایک نیا مقصد عطا کرتے ہیں. تاہم اس دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ جو بھی تعلق قائم ہوتا ہے اسے ایک دن جدا ہونے کی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے. یہ جدائی کبھی حالات کی مجبوری بن جاتی ہے اور کبھی زندگی کے فطری اصول کے تحت، مگر یہ یقین دلوں کو تسلی دیتا ہے کہ یہ جدائی عارضی ہے اور محبت کے اثرات ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں. یہ حکمت الہی کا حصہ ہے جو انسان کو آزمائش کے ساتھ صبر اور امید کا درس بھی دیتا ہے. عزیز رفقائے عالیہ ثانیہ، زندگی میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خوبصورتی اور خوشبو کے باعث ہمیشہ کے لیے دل و دماغ پر نقش ہو جاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ یہ گزرا ہوا وقت انہی نایاب لمحات میں سے ایک تھا. آپ کی رفاقت میں بیتا ہوا ہر لمحہ نہ صرف خوشیوں سے لبریز تھا بلکہ ایک ایسی محبت، اپنائیت اور خلوص کا مظہر بھی تھا جو کسی انسان کو زندگی کی حقیقی خوبصورتی سے روشناس کراتا ہے. آپ کے ساتھ جو دن، جو گھنٹے، جو پل ہم نے گزارے وہ نہایت قیمتی اور یادگار رہے. آپ کے خلوص اور محبت بھری صحبت نے نہ صرف ہمارے دلوں کو خوشی اور سکون عطا کیا بلکہ ہمیں زندگی کی اہمیت، رشتوں کی قدر اور دوستی کی گہرائی کا احساس دلاتا ہے. آپ کے ساتھ گزرے وہ لمحات جو ہماری زندگی میں خوشیوں کا ایک خزانہ لے کر آئے، وہ قہقہے جو ہم نے مل کر لگائیں، وہ باتیں جو ہم نے دل کھول کر کی،
وہ چھوٹے چھوٹے لمحے جن میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جذبات، خیالات اور خواب بانٹے، سب کچھ ہمارے دل کی گہرائیوں میں نقش ہو چکا ہے۔ یہ یادیں نہ صرف ہمیں مسکرانے کا موقع دیتی ہیں بلکہ ہماری زندگی کو بھی ایک مثبت توانائی عطا کرتی ہے۔ آپ کے ساتھ گزرے ان لمحات کے لیے ہم ہمیشہ شکر گزار رہیں گے اور ان کی خوشبو ہماری زندگی کے ہر لمحے کو مہکاتی رہے گی۔ میرے پیارے دوستو، اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں ہمیں کوئی جھجک نہیں ہے کہ ہم نہ صرف آپ کے جونیئر ہیں بلکہ علم، تجربے، مرتبے اور صلاحیت میں بھی آپ سے کمتر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نصیحت کرنے کی جسارت تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی بصیرت اور تجربہ ہمارے کہے سے کہیں زیادہ گہرائی رکھتا ہے، لیکن محبت کے اس جذبے سے لبریز ہو کر ہم آپ سے یہ درخواست ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھتے رہیے، کامیابی کی طرف گامزن رہیے۔ آپ کے راستے میں کیسی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں، پریشانیوں سے گھبرانا یا خوف زدہ ہونا آپ جیسے بلند حوصلہ لوگوں کے شایان شان نہیں۔ یاد رکھیے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر امتحان کے بعد کامیابی ہے۔ زندگی میں ایسے لمحات آ سکتے ہیں جب حالات آپ کا حوصلہ آزمانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہی وہ مواقع ہیں جب آپ کی صلاحیت اور آپ کا عزم آپ کو دوسروں سے ممتاز بنائے گا۔ آپ کی محنت، مستقل مزاجی اور لگن ہی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہم صرف یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کے تمام خواب پورے ہوں اور آپ زندگی کی ہر منزل کو کامیابی سے سر کریں۔ یہ دنیا ان لوگوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے مشکلات کو شکست دی اور اپنی محنت اور یقین سے خود کو کامیاب بنایا۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ بھی ان میں شامل ہوں گے۔ اپنی زندگی کو مقصد کے ساتھ گزاریں، ہمیشہ مثبت رہیں اور ہر نئے دن کو ایک نئے موقع کے طور پر قبول کریں۔ آپ کی ترقی اور خوشی ہمارے دل کی دعا ہے۔ آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں، اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے بھی روشنی کا مینار بنائیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی کامیابی کی طرف قدم بڑھاتے رہیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ عزیز رفقائے عالیہ ثانیہ، زندگی کا یہ دستور ہے کہ انسانوں کے درمیان محبت اور قربت کے تعلقات میں کبھی کبھار کچھ ایسی باتیں یا واقعات پیش آ جاتے ہیں جو دلوں میں رنجش یا نادانستہ گستاخی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ زندگی کے اس سفر میں جہاں خوشیوں اور مسرتوں کے لمحات ہمارے درمیان مشترک رہے، وہیں ممکن ہے کہ ہمارے کسی عمل، لفظ یا رویے سے آپ کے دل کو کچھ رنجش پہنچی ہو یا آپ کی عزت نفس کو کسی طرح سے مجروح کیا گیا ہو۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ کبھی کبھار ناسمجھی یا جذبات کی روح میں بہہ کر ایسے الفاظ یا رویے سامنے آ جاتے ہیں جو دوسرے انسانوں کے دل پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ سے عاجزانہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر ہم سے ایسی کوئی کوتاہی سرزد ہوئی ہو تو اپنے وسیع دل، فراخ ظرف اور بڑکپن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں دامن عفو میں پناہ دیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے خلوص کو سمجھیں گے اور ہمارے لیے اپنے دل میں معافی اور محبت کا دروازہ کھلا رکھیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کے دل کی وسعت اور آپ کی اعلیٰ ظرفی ہمیں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا موقع فراہم کرے گی اور ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرے گی۔ تیرے دل میں بات کیا ہے یہ خدا ہی جانتا ہے، تیرے دل میں بات کیا ہے یہ خدا ہی جانتا ہے، میرے دل میں تجھ سے بہتر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ہم نشینان بزم آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ اور علامہ اقبال کے ان اشعار پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول، اے جوئے آپ بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، اے جوئے آپ بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرات، اب آئیے ہم اپنے رخصت ہونے والے ساتھیوں سے انہی کی زبان میں انہی کے احساسات و جذبات اور داستان سنتے ہیں۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے برادرم عبداللہ کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے الوداعی تاثرات پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
सुंदर कोमल सपनों की बारात गुजर गई जाना, सुंदर कोमल सपनों की बारात गुजर गई जाना, धूप आंखों तक आ पहुंची है रात गुजर गई जाना। मुहतरमा साथीज़ाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और अंदलीबाने चमन, आप सब इस हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं कि वक्त अपनी फितरत में नहायत बेकरार, बेसिबात और सिमाब सिफत वाक़ हुआ है। वो हवा के दोष पर मुसलसल रवा दवा रहता है। कभी जिंदगी में बहार के रंग भर कर खुशियों की बादे नसीम चलाता है, तो कभी खजा की उदासी के साथ गम की बारिश बरसा देता है। कभी दिलों को करीब लाकर मिलन की मुसर्रतों से सरशार करता है, तो कभी जुदाई के जख्म देकर इंसान को सब्र व शकीबाई की आजमाइश में डाल देता है। और कभी ऐसा लम्हा भी अपने संग लाता है जब खुशी और गम दोनों बैक वक्त दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे होते हैं, और तब इंसान के लिए ये फैसला करना दुश्वार हो जाता है कि वो खुशी के नगमे गाए या गम के आंसू बहाए। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि आज मैं किस अजीब व गरीब कैफियत में मुब्तला हूँ, कैसे परागंदा ख्यालात का इजहार कर रहा हूँ। दरअसल मेरे तजब्जुब और मुंतशिर ख्यालात की वजह यह है कि वक्त ने आज मेरे सामने अपना वो चेहरा आश्कार किया है जिस पर खुशी व मुसर्रत और गमो अंदोज की लकीरें आपस में मदगम हो गई हैं। यही वजह है कि मेरे लिए ये फैसला करना निहायत दुश्वार है कि आज के इस बज़्म को अपनी जिंदगी की खुशनसीबी तस्वुर करूं कि मैं हिंदुस्तान की अजीम शान दीनी दरसगाह दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ की जानिब रवानगी के लिए तैयार हूँ, या इस घड़ी को गम अंदोह का लम्हा करार दूं कि अब मुझे उस हसीन चमन को खैराबाद कहना है जिसने मुझे परवाज का सलीका और जीने का करीना सिखाया। हकीकत तो ये है कि गम खुशी के इन मुतजाद ख्यालात व एहसासात की कशमकश में गम का पहलू गालिब और हावी है, क्योंकि मुझे आज अपने उन मेहरबान मालियों को अलविदा कहना है जिन्होंने अपने खूने जिगर से मेरी आबियारी की, एक नाखानदा को अल्फाजो मानी के रुमूज से आशना किया और मिट्टी को कुंदन बनाने में अपनी जान खपा दी। इस गम की शिद्दत और सिवा हो जाती है जब ये ख्याल आता है कि अब इस गुलिस्तां के उन नगमा खां बुलबुलों से बिछड़ने का वक्त आन पहुंचा है जिनकी चहकार से अपनी बेरंग जिंदगी में खुशियों के तमाम रंग निखरते थे। अब आप ही इंसाफ कीजिए कि ऐसे मुतजाद लम्हे में किस दिल गिरफ्ता इंसान की ये हिम्मत होगी कि वो अपने तअस्सुरात को कमा हक कहू बयान करे और अपने आंसुओं के बहाव को रोक सके। मगर कहते हैं कि हुक्म की तामील वफादारी और इताअत शारी की मेराज है, इसलिए मैं भी इम्तिसाल अम्र में अपने जज्बात को अल्फाज की कच्ची लड़ी में पिरोकर पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अपनी हिकायत हर किसी को अजीज होती है, और फिर यहाँ तो मौका भी है, रस्म भी है और दस्तूर भी, लिहाजा मुनासिब मालूम होता है कि सबसे पहले मुख्तसर तौर पर अपना तारुफ और अपनी बेमाया जिंदगी के अजमाली हालात आपके गोशे गुजार कर दूं, ताकि इस जुदाई की घड़ी में आप मेरी कमायगी के पेश नज़र अपनी खुसूसी दुआओं और कीमती मशवरों से नवाजें। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम अब्दुल्ला इब्न हाफिज मोहम्मद उबैद आलम है। मेरा ताल्लुक इल्म व अदब के मरकज जिला दरभंगा की एक खुशगवार और पुरसुकून बस्ती दान से है। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम अपने वालिद माजिद के ज़ेर साया मुकम्मल की, फिर हिफ्ज़ कुरान के मरहले पर वालिद गिरामी ने मेरे लिए एक मुनासिब इदारे की तलाश शुरू की। काफ़ी तगोदो के बाद उनकी नज़र मदरसा ज़ियाउल उलूम जामियतुल अबरार मुरिया टाली गुंटी पर जा ठहरी। चुनांचे मैंने वहाँ दाखिला लिया और 2 साल के कलील अरसे में हिफ्ज़ कुरान और फिर अगले साल दौर की तकमील की। उसके बाद वालिद गिरामी ने अरबी दर्जात की तालीम के लिए एक ऐसे इदारे की जस्तजू शुरू की जो तालीमी व तरबियती लिहाज से मुनफरिद हो। इसी बीच इन्हें इत्तला मिली कि जिला मधुबनी की मर्दुम खेज बस्ती मलमल में एक ऐसा इल्मी गहवारा मौजूद है जिसका फैज न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे हिंदुस्तान और नेपाल में फैला हुआ है, और वह खुद चश्मे फैज के नाम से मौसूल है। ये गालिबन 2017 की बात है जब मैंने वालिद माजिद के हमराह इस इल्मी इदारे का रुख किया। जो ही मैं इस इल्म परवर और मर्दुम खेज बस्ती में दाखिल हुआ, लोगों की गुफ्तगू और चेहरों के आसार से ये अंदाजा हुआ कि ये इदारा वाकई एक अनमोल इल्मी मरकज है, और वालिद गिरामी से इसके मुताल्लिक जो सुना था हकीकत उससे कहीं ज्यादा है। दाखिल होते ही 2 नूरानी चेहरे दिखाई दिए जिनकी पेशानियों पर जिम्मेदारी के साथ साथ शफ़क़त व मोहब्बत के अजीम नुकूश वाज़े थे। दाखिले की कार्रवाई बजरिया इम्तिहान मुकम्मल हुई और मैं दर्जा सानविया उला के लायक करार पाया। इब्तदा में यहाँ तबीयत घबराई और मैं वापसी के इरादे से बेचैन हुआ,
لیکن والد صاحب کے حکم نے اس ارادے پر روک لگا دی۔ وقت گزرتا گیا اور میں اس علمی چشمے سے مسلسل فیضیاب ہوتا رہا، ہر روز کچھ نیا سیکھتا اور آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اچانک کووڈ-19 کی وبا نے دنیا کے نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ مدارس، اسکول اور دیگر تعلیمی ادارے بند ہو گئے اور مادر علمی بھی اس بلا سے محفوظ نہ رہ سکی۔ حکومتی احکامات کے پیش نظر ادارے نے چھٹی کا اعلان کیا۔ ابتدا میں یہ ایک عارضی فیصلہ معلوم ہوتا تھا، لیکن یہ وبا 1 سے 1.5 سال کے طویل عرصے پر محیط ہو گئی۔ اسی دوران ہم نے اس گلستان کے ان 2 عظیم مالی حضرت مولانا وسیع احمد صاحب صدیقی قاسمی سابق محتمم مدرسہ حاضہ اور حضرت مولانا مکین احمد رحمانی نائب محتمم مدرسہ حاضہ کو کھو دیا، جن کے دم سے یہ چمن آباد اور یہ باغ ثمر آور تھا۔ ان حضرات کی وفات کی خبر دل کو چیر کر رکھ گئی اور خاکم بدہن یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید اب یہ باغ باقی نہ رہے۔ پھر چند مہینوں بعد یہ خوشکن خبر ملی کہ قائد مرحوم کی خلف الرشید مولانا فاتح اقبال صاحب ندوی قاسمی کی قیادت میں یہ چشمہ علم دوبارہ جاری ہوگا، اور پھر چشمہ فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ یہ چشمہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنا فیض علم پھیلانے میں حسب سابق مگن ہو گیا۔ شاید اسی وجہ سے دیدہ وروں نے کہا ہے کہ کسی تحریک اور ادارے کی عدم و بقا افراد کے بجائے افکار سے وابستہ ہوا کرتی ہے۔ آمدم برسر مطلب جیسے ہی حالات کچھ بہتر ہوئے، ادارے نے دوبارہ داخلے کا اعلان کیا، لیکن نفس کے بہکاوے، ماحول کے زیر اثر اور علماء و حفاظ کی پریشان حالی دیکھ کر میں نے تعلیم ترک کر کے کسی کام میں لگنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے اس فیصلے پر عمل کے لیے مدرسے آیا تاکہ یہاں موجود اپنے باقیات لے جاؤں، لیکن جب محتمم صاحب کو میرے اس غیر معقول ارادے کا علم ہوا تو ان کی نظروں میں حیرت اور زبان پر نصیحت تھی۔ انہوں نے نہایت شفقت سے مجھے سمجھایا۔ استاذ گرامی قدر حضرت مولانا معین احمد صاحب ندوی نے نصیحت کی اور مولانا گلزار صاحب نے دوبارہ سوچنے کا مشورہ دیا، لیکن میری کم عقلی کہیے کہ میں اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہا اور یہاں سے روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر رات کو بستر پر لیٹا تو دل و دماغ میں ایک عجیب سی بے چینی شروع ہو گئی۔ اپنے محسنوں اور مربیوں کی باتیں بار بار یاد آئی اور دل نادم ہونے لگا۔ آخرکار بفضل خداوندی 2 دن بعد میں دوبارہ داخلے کے لیے حاضر ہوا۔ شرمندگی کے باعث نظریں جھکی ہوئی تھی، مگر ان مہربان ہاتھوں نے حوصلہ دیا اور میں نے ان حضرات کی زیر سرپرستی اپنا تعلیمی سفر از سر نو شروع کر دیا۔ سامعین بزم، یہاں رہتے ہوئے میں نے درسیات کے ساتھ ساتھ میٹرک اور انٹر کے امتحانات فرسٹ ڈویژن کی کامیابی سے پاس کیا اور بحمدللہ گریجویشن کا طالب علم ہوں۔ علمی مسابقوں میں حصہ لیتا رہا اور ہمیشہ اعلیٰ پوزیشن حاصل کی۔ 2 سال تک ماہنامہ شاہین کی ادارت کے فرائض انجام دیے، جس سے قلم پکڑنے کا کسی حد تک سلیقہ آیا۔ 1 سال بزم خطابت کا ناظم رہا۔ بعد نماز عصر مسجد میں حدیث بیان کرنے کا بھی موقع ملا، جس سے زبان و بیان سے دلچسپی پیدا ہوئی، اور سال رواں پورے انجمن جمعیت الاصلاح کی نظامت سونپی گئی، جس سے انتظام و انصرام کے بہت سے گر سیکھنے کے مواقع فراہم ہو سکے۔ آخرش اب مادر علمی میں یہ جاری خوبصورت علمی سفر اپنے اختتام کے قریب ہے اور دل پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ آنکھیں اشک بار ہیں، دل ماننے کو تیار نہیں کہ یہ در و دیوار، یہ گلیاں، یہ گلزار علم جن سے ہمیں ایک خاص انسیت پیدا ہو چکی تھی، بہت جلد ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ ذہن بار بار اس سوال میں الجھ جا رہا ہے کہ آخر اس گلشن میں ہمارا وقت اتنی جلدی کیسے اور کیوں ختم ہو گیا۔ معماران چمن، جدائی کے اس جاں غسل موقع پر یہ احساس دل کو مزید کچوٹے لگاتا ہے کہ مولانا فاتح اقبال صاحب ندوی قاسمی جیسے بے تکلف اور وسیع القلب محتمم، مولانا معین احمد صاحب ندوی جیسے مشفق و مربی، مولانا علی حسن صاحب جیسے پیکر علم، مفتی سلیم الدین صاحب جیسے محقق و فقیہ، مولانا مبارک صاحب جیسے بابصیرت، مولانا ضیاء الحق صاحب جیسے انشاء پرداز، مولانا عالمگیر صاحب جیسے مخلص نگراں و معلم، مولانا نوشاد صاحب جیسے محنتی استاذ، ماسٹر رئیس صاحب جیسے خوگر محبت، مولانا سالم صاحب ندوی جیسے صاحب انسیت، مولانا حسیب الرحمان صاحب جیسے منتظم، اور مادر علمی کے بقیہ تمام اساتذہ کرام جن کے نام محض خوف طوالت سے نہ لے سکا، مگر دل ان کے خلوص و شفقت کا اسیر ہے، اب دوبارہ ہمیں کہاں نصیب ہو سکیں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان سب کی باتیں ہمیشہ یاد آئیں گی
اور یہ یادیں بہت تڑپائیں گی۔ اللہ ان سبوں کے سایہ فیض رساں کو سلامت رکھے اور انہیں اپنے شایان شان اجر جزیل نصیب فرمائے۔ سچ کہا ہے کسی کہنے والے نے، بے شک مادر علمی کے یہ در نایاب ہیں، بے شک مادر علمی کے یہ در نایاب ہیں، ایسے مشفق اساتذہ زمانے میں کمیاب ہے۔ رفقائے بزم، رفاقت، دوستی اور ہم نشینی ایک انسان خاص کر اہل علم و ایمان کے لیے کوئی بھولنے والی شے نہیں ہوتی۔ یہ تو وہ بیش بہا دولت ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ سے بچھڑنا ہمارے لیے آسان اور قابل برداشت ہے، ہرگز نہیں۔ آپ سے ہماری یہ فرقت دل کا وہ درد ہے جس کا کوئی مداوع نہیں، مگر ہم دستور زمانہ کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ شاید ایک دن آپ بھی اس درد کے شکار ہوں گے، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اس موقع پر اور اس کے بعد تا دم حیات اپنا ہر وہ ہمعصر انسان کو یاد آتا ہے جو کبھی ہماری زندگی کا حصہ رہا ہو، اور جب اس سے سرراہ بھی کہیں ملاقات ہوتی ہے تو ساری یادیں تازہ اور زخم فرقت ہرے ہو جایا کرتے ہیں۔ شرکائے مجلس، اب جب کہ ہمارا یہ سفر اختتام پذیر ہے تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارا یہ طویل علمی سفر بظاہر روشن اور یادگار رہا، لیکن دانستہ و نادانستہ کبھی مجھ سے یا ہم میں سے کسی استاد یا ساتھی کے دل کو ذرہ برابر بھی ٹھیس پہنچی ہو تو خدا را ہمیں معاف فرما دیجئے، شیشہ دل کو صاف کر لیجئے، گلے شکوے بھول جائیے اور ایک دوسرے کو محبت سے لگائیے، کیونکہ ایسا موقع میسر نہ پھر آئے گا۔ قافلہ کس کا جانے کدھر جائے گا۔ آئیں آخری لمحات میں مل بیٹھیں، محبتیں باتیں، اور اس مرکز علمی میں ہمارے باقی رہ جانے والے لمحات کو یادگار بنا کر ہمیں نصیحتوں اور مشوروں کے ساتھ رخصت کریں، اور ساتھ ہی اپنے نیک دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہی آپ کی جانب سے ہمارا اصل تحفہ، توشہ اور زاد راہ ہوگا۔ چلتے چلاتے ایک آخری درخواست اور کر لینے دیجئے کہ چند روز بعد امتحان کا جو مرحلہ ہمیں درپیش ہے، دعا فرمائے کہ وہ ہم سب کے لیے آسان اور باعث کامیابی ثابت ہو۔ اس طویل سفر میں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم اپنے ادارے کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بن سکے۔ ان چند مصروں کے ساتھ رخصت چاہوں گا کہ الوداع الوداع اے بہار چمن، الوداع الوداع اے بہار چمن، الوداع الوداع اے مخزن علم و فن۔ ایک عجب کیفیت رنگ محفل میں ہے، آنکھ پر نم ہے کیسی کسک دل میں ہے، ہم کو احساس فرقت ستانے لگا، رو رہا ہے یہ دل جان مشکل میں ہے، شفقتوں پہ تیری ہے فدا جان و تن۔ الوداع الوداع بہار چمن، الوداع الوداع مخزن علم و فن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، جو تم یہاں سے چل دیے رونق بامودر نہیں، جو تم یہاں سے چل دیے رونق بامودر نہیں، دیکھ رہے ہیں گھر کو ہم، گھر ہے مگر وہ گھر نہیں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے دوست ساتھی کو مدعو کروں، میں اپنے رخصت ہونے والے تمام ساتھی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے مقالے کی رفتار کو تیز کریں اور ساتھ ہی 5 سے 7 منٹ کے اندر آپ اپنے مقالے کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ کے لیے یہ متعین وقت کو متعین کیا جا سکتا ہے یا پھر قید و بند کی شرط لگائی جا سکتی ہے۔ آئیے اس کے بعد پھر تاثرات ہی پیش کرنے کے لیے میں برادر مطہر کو درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی آئے اور الوداعی تاثرات پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم اساتذہ کرام، حاضرین گرامی اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن ہمارے لیے ایک سنگ میل کے مانند ہے، کیونکہ ہم اپنے پیارے تعلیمی ادارے کو چھوڑ کر نئے تعلیمی ادارے کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں۔ یہ لمحہ خوشی و اداسی دونوں کا امتزاج ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے یہاں جو کچھ سیکھا اس کے ساتھ اب ہم نئے سفر کا آغاز کرنے والے ہیں، اور اداسی اس بات کی ہے کہ اس ادارے اور یہاں کے اساتذہ و احباب جو ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکے تھے، ان کو ہم الوداع کہے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اپنے دلی جذبات کا اظہار کرنا اور بیتے ہوئے ایام کو بیان کرنا بہت مشکل ہوا کرتا ہے، پھر بھی تعلیمی سلسلہ کا آغاز اور مدرسہ حاضہ میں گزارے ہوئے ایام کو الفاظ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رفقائے بزم، میرا نام محمد مطہر ہے، میں علم و ادب کے مرکز دربھنگا کی ایک چھوٹی سی بستی نارائن پور سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز اپنے گاؤں کے ایک چھوٹے سے مدرسے دارالعلوم اشرفیہ سے کیا۔
جب میں 8 سال کا ہوا تو میرے والد محترم نے حفظ کے لیے میرا داخلہ جامعہ عربیہ صوت القرآن بلہی میں کرا دیا. وہاں رہ کر بتوفیق خداوندی میں نے 2 سال میں حفظ مکمل کیا اور مجھے 1 سال دور بھی کرنا تھا. لہٰذا میرے والد محترم نے میرے بھائی کے ساتھ کنوا شمشیر بھیجنے کا ارادہ کیا. لیکن پھر والد محترم نے اپنے رفیق مولانا ابرار الحق کے مشورے سے مدرسہ چشمہ فیض ململ میں داخلہ کرانے کا ارادہ کیا. بہرحال ہم دونوں بھائی والد محترم کے ساتھ داخلہ کے لیے آئے. مجھے دور کے لیے حفظ میں داخلہ لینا تھا اور میرے بھائی کو عربی میں. بہرحال داخلہ کی کارروائی مکمل ہوئی. 1 سال میں نے دور کیا، پھر عربی پڑھنے کے لیے ثانویہ اولیٰ میں داخلہ لیا. اس دوران میں نے اپنی استطاعت کے بقدر ہر چیز سے فائدہ اٹھایا. بقدر استطاعت نصابی سرگرمیوں سے استفادہ کیا. النادل عربی بزم خطابت جو کہ جمعیت الاصلاح کے تحت منعقد ہوتی ہے، اس سے اپنے زبان و بیان کو سیکل کیا. مکتبہ وسیع احمد سے مطالعہ کتب کا چسکا پڑا. مدرسہ میں رہتے ہوئے 10ویں کا امتحان بھی دیا. محترم سامعین، آج میں جس مقام پر ہوں اس میں ہمارے ماہر فن با کمال مرشد و مربی اساتذہ و منتظمین کا سب سے بڑا ہاتھ رہا، جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا. بھلا انتظام و انسرام کے شعبوں میں مولانا فاتح اقبال صاحب کی انتھک جہد و کاوش کو کون بھلا سکتا ہے؟ مولانا ضیاء الحق صاحب ندوی کی انشا پردازی اور عربی ادب پڑھانے کے انداز کو کون بھلا سکتا ہے؟ بوقت فجر بیداری کے حوالے سے حضرت مولانا عالمگیر کی جد و جہد اور دردمندی کا انکار کیوں کر ممکن ہے؟ حضرت مولانا مفتی مبارک کی علمی گہرائی و گہرائی کو کیسے نکارا جا سکتا ہے؟ حضرت مولانا علی صاحب کی دلداری جگر سوزی بھلانے کی کوئی شے ہے؟ مولانا مفتی سلیم الدین قاسمی کا طرز تدریس، شیریں بیانی اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے کو سہل طریقے سے سمجھانے کو کون بھلا سکتا ہے؟ مولانا نوشاد صاحب کے تفسیر پڑھانے کی نرالا انداز کو کون بھلا سکتا ہے؟ ناظم تعلیمات مولانا معین صاحب ندوی کی بصیرت و دیدہ دری، فند و نصاحت، خوبصورت ترجمہ نگاری، کمزور سے کمزور بچے کو آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ دینے کو کون بھلا سکتا ہے؟ جملہ یہ کہ تمام اساتذہ کی قد و کاوش آب زر سے لکھے جانے کے مستحق ہے. حاضرین گرامی قدر، اب ایشیا کی ایک عظیم یونیورسٹی دارالعلوم لکھنؤ کی طرف گامزن ہونے کا موقع آ چکا ہے. اس موقع پر دستہ بستہ درخواست ہے کہ مدرسے کی اس تعلیمی سفر میں کم عقلی اور نادانی پر عین ممکن ہے کہ اساتذہ کی شان میں بے ادبی اور کمی کوتاہی ہوئی ہوگی. خدا را میرے اس جرم عظیم کو معاف فرما کر اگلے تمام مراحل میں ہماری کامیابی کے لیے دعا فرمائیں. ساتھ ہی آپ تمام رفقا سے بھی خواستگار ہوں کہ جانے انجانے میں کبھی آپ سے کچھ کہا سنی ہو گئی ہو تو اس کو بلا کر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد. ساتھ ہی آپ تمام رفقا سے بھی خواستگار ہوں کہ جانے انجانے میں کبھی آپ سے کچھ کہا سنی ہو گئی ہو تو اس کو بلا کر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ حضرات کی مخلصانہ دعائیں ہی ہمارے لیے توشہ حیات، زاد سفر اور باعث تسکین خاطر ہے.
ورنہ جدائی کے اس موڑ پر دل کا جو عالم ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بقول شاعر، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کہے حال دل کہنا آسان نہیں، کیا کہے حال دل کہنا آسان نہیں، یہ وہی درد ہے جس کا درمان نہیں۔ اب آئیے الوداعی تاثرات کو نظم کی صورت میں درجہ عالیہ ثانیہ کے تمام طلباء کی جانب سے پڑھنے کے لیے میں برادرم قطیبہ جمال سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئے اور الوداعی نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشمہ نور ہدایت الوداع اے جان جا، چشمہ نور ہدایت الوداع اے جان جا، گلشن علم نبوت الوداع اے پاسباں، راحت افلاس لے کر جا رہے ہیں دور ہم، راحت اسلاف لے کر جا رہے ہیں دور ہم، اور لیے فہم و فراست سے دل پر نور ہم، علم کی منزل نئی سے پھر ہوئے معمور ہم، الوداع محبوب گلشن آج ہے رنجور ہم، تو ہے قندیل ہدایت، تو ہے قندیل ہدایت، الوداع ہرز جا، چشمہ نور ہدایت الوداع جان جا۔ اس گلستان میں وسیع کے فیض سے کہ شان ہے، اور مکی کی روح سے تابندہ سامان ہے، نا خدا پاتے ہیں یہاں پہ خود عظیم و شان ہے، طالب علم نبوت ان پہ تو قربان ہے، مادر علم ہماری، مادر علم ہماری، الوداع میرے باپ، چشمہ نور ہدایت الوداع جان جا، تو ہمارے دل میں پیوستہ یقین کا ساز ہے، اور ہماری زندگی کا ہمدم و ہمراز ہے، تو امیدوں کی ہماری ایک صحیح آواز ہے، یہ جہاں دانی کا مجھ کو تیرے دم سے ناز ہے، ابر رحمت الوداع، ابر رحمت الوداع، نور حق کے پاس باں، چشمہ نور ہدایت الوداع جان جا، ہے معین ہے مد ہمارے ایک مرابی عظیم، علم کی ندیاں بہاتے ہیں یہاں مفتی سلیم، ملتا ہے حضرت علی سے
سب کو فیضان حمیم اور نوشاد و مبارک سے عطا نظر کریم. مرکز فکر و ثقافت، مرکز فکر و ثقافت، الوداع گلستاں چشمہ نور ہدایت، الوداع جان جاں چشمہ نور ہدایت، الوداع جان جاں. دیدہ نمناک عبداللہ کو طیبہ دل حزین، اشک میں ڈوبے ہوئے زی شام طاہر ہے کہیں، محو غم ہے ساغ و عظمت اور نور بھی وہیں، اوف سردہ جا نزیفو دین ململ کے مکی، جا رہے ہیں سوئے منزل، جا رہے ہیں سوئے منزل، الوداع ذوف شاہ چشمہ نور ہدایت، الوداع جان جاں چشمہ نور ہدایت، الوداع جان جاں. گلشن علم نبوت، الوداع پاسباں. اب آئیے حضرات پھر سے الوداعی تاثرات کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں برادرم ذیشان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا الوداعی تاثرات پیش کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبہ نستعین، اما بعد. محترم صدر مجلس، معزز اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ مبارک موقع نہایت جذباتی اور یادگار ہے. آج ہم سب اس عظیم درسگاہ جو علم و تربیت کا گہوارہ ہے، اس کے سایہ دار درس سے رخصت ہونے کے قریب ہیں. یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم نے اپنی علمی زندگی کا سفر شروع کیا، خواب دیکھے اور انہیں حقیقت میں ڈالنے کی راہ تلاش کی. آج کا دن جہاں خوشیوں کا پیغام لے کر آیا ہے، وہیں دل پر ایک بوجھ سا بھی ہے. ہم سب اس لمحے کو کبھی نہ بھول سکیں گے جب ہم نے اس عظیم درسگاہ میں قدم رکھا تھا، اور آج جب ہم یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں تو یہ لمحہ ہماری زندگی کا ایک اہم موڑ بن چکا ہے. یہ بہت تکلیف دیتا ہے کسی کو الوداع کہنا، یہ بہت تکلیف دیتا ہے کسی کو الوداع کہنا. دکھائی کچھ نہیں دیتا، سنائی کچھ نہیں دیتا. محترم سامعین، میرا نام ذیشان احمد ہے. میں ضلع مدھوبنی کے زمانیہ بروار گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں. میری ابتدائی تعلیم دادا جان کی سرپرستی میں ہوئی، جنہوں نے میرے دل میں علم کی محبت پیدا کی. اس کے بعد میں نے عربی درجات کی تعلیم کے حصول کے لیے مدرسہ عربیہ بحرالعلوم قاسمیہ باو بری کا رخ کیا، جہاں میں نے فارسی اول کی تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد میرے والد محترم نے آگے کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے مدرسہ حاضہ میں داخلہ لینے کے لیے کہا. جب میں یہاں آیا اور امتحان دیا تو میرا داخلہ ثانویہ میں ہوا. پہلے پہل تو یہاں کا نیا ماحول، نئے لوگ اور نئی جگہ کی اجنبیت نے خوب ستایا. والدین کی محبت یاد بن کر کچھ اس طرح سے اندر سے پکارنے لگی کہ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، کہ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، چلے بھی آؤ کہ ہم اجنبی نہ بن جائیں. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اساتذہ کرام کی رہنمائی اور شفقت نے میرے ہر خوف کو مٹا دیا، مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا اور اپنی یاد رفتگاں سے یوں کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ، یاد اس کی خوب نہیں میر باز آ، نادا پھر سے وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا. اس کے بعد میں اپنے پورے جذبہ فراواں اور شوق بے قرار کے ساتھ حصول علم میں لگ گیا. مجھے یہاں درسیات کے ساتھ ساتھ بہت کچھ کرنے کا موقع ملا. مثلا میں نے انجمن جمعیت اصلاح کے ماتحت بزم خطابت اور نادی العربی کے اسٹیج سے کچھ بولنے اور عوام کے درمیان کسی حد تک اپنی بات رکھنے کا سلیقہ سیکھا. اسی طرح جداریہ پرچے کے ذریعے قلم میں نکھار پیدا کرنے کا موقع ملا. جمعیت الاصلاح کے مختلف عہدوں پر فائز ہو کر کام کرنے کا عمدہ طرز ملا.
اسی کے ساتھ ساتھ ان عظیم اساتذہ کرام نے نہ صرف علمی میدان میں میری رہنمائی کی بلکہ اخلاق و محبت، صبر و استقامت اور دور بینی اور دور اندیشی کا درس بھی دیا۔ سامعین بزم، اس موقع پر حرف شناسی سے اب تک کے ان تمام اساتذہ کرام کا شکر گزار ہونا میرے لیے لازم اور ضروری ہے کہ میری علمی، فکری اور لسانی پرورش و پرداخت میں ان سب کا خون جگر اور سوز دگن شامل ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو بظاہر سادگی اور گمنامی کے گوشے میں رہتے ہیں، وہ ان کے کیمیائی اثر تربتیں اور زمین کو آسمان کر دینے والی دعائیں ہم جیسے سینکڑوں اور سنگریزوں کی یاقوت و مرجان بنانے کام کرتی ہیں۔ ان کا درجہ تو یہ ہے کہ ان کے خلوص و محبت کی قسم کھائی جا سکتی ہے اور ان کے صدق نیت پر حلف اٹھایا جا سکتا ہے۔ والدین کے بعد اگر ان حضرات کی عنایت و توجہ اور محبت و کاوش مجھ پر سایہ فگن نہ ہوتی تو عین ممکن تھا کہ میں جہالت و صفحات کی تاریخوں میں پیچ و تاب کھاتا رہتا۔ اللہ ان تمام حضرات کو اپنے شایع نشان اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ رفقائے من، یہاں کا ہر سبق میرے دل پر نقش ہو گیا، ہر امتحان میرے کردار کو مزید سنوارا اور ہر نصیحت نے میرے زندگی کے لیے نئے راستے کھول دیے۔ یہاں کے شب و روز، چاہے وہ کلاس روم کی گہما گہمی ہو، دوستوں کے ساتھ خوشگوار لمحات یا نصیحت آموز مجالس، ہمیشہ میری یادوں میں زندہ رہیں گے۔ یہ ادارہ میرے لیے محض ایک درسگاہ نہیں بلکہ ایک روحانی اور فکری تربیت کا مرکز تھا جس نے میری شخصیت کی تشکیل کی اور مجھے زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنے کا شعور دیا۔ سامعین بزم، یہ چند سال گویا کہ لمحہ بھر کی طرح گزر گئے، لیکن ان کی برکتیں میری زندگی کے ہر گوشے میں روشنی بکھیرتی رہیں گی۔ یہ مادر علمی ایک ایسی تربیت گاہ تھی جہاں ہر دن ایک نیا سبق اور ہر لمحہ ایک نئی امید کے ساتھ طلوع ہوتا تھا۔ یہاں کے معزز اساتذہ کرام کی شفقت اور دعائیں، دوستوں کی محبت اور علم کے انمول لمحات ہمیشہ میرے دل کا سرمایہ رہیں گے۔ آج جب میں اس سفر اختتام پر کھڑا ہوں تو دل میں خوشی بھی ہے اور آنکھوں میں نمی بھی۔ خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے اس عظیم درسگاہ میں سے علم کے زیور سے آراستہ ہو کر اب ایشیا کے عظیم اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم ندوۃ العلماء کی لکھنؤ کی طرف رخصت ہونے کا وقت آ چکا ہے، اور غم اس بات کا ہے کہ اب وہ دن خواب بن جائیں گے جب ہم نے اس عظیم درسگاہ میں گزارے تھے۔ اخیر میں اپنے محترم صاحب اور تمام اساتذہ کرام اور طلبہ اعظام سے دل کی گہرائیوں سے معافی طلب کرتے ہوئے مستقبل کی کامیابی کے لیے دعا کی خصوصی درخواست کرتے ہیں، اور اس شعر پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم مسافر تم مسافر اے مسافر الوداع، ہم مسافر تم مسافر اے مسافر الوداع، زندگی میں پھر ملیں گے اگر کبھی موقع ملا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام ابھی تک بحسن و خوبی تکمیل کو پہنچا۔ اب انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد 8:20 میں پھر سے یہ بزم آراستہ کی جائے گی۔ تمام سامعین سے درخواست ہے کہ آپ وقت مقررہ پر پہنچ جائیں تاکہ ہمارے پروگرام میں تاخیر نہ ہو اور پروگرام کو جلد شروع کیا جا سکے۔ اور نماز کا وقت ہونے والا ہے، تمام طلبہ و سامعین سے درخواست ہے کہ مسجد کا رخ کریں اور نماز عشاء ادا کریں۔ تمام بچے ادھر کا رخ کریں، سیدھے مسجد کا رخ کریں۔